الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کل ہم لغارسم کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور مختلف اس کے حوالے سے ہم نے چیزیں پڑھی تھیں، اور آج انشاءاللہ تعالی اسی کو مکمل کریں گے. کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے جی. اور اگر عکس مطلوب ہو، یعنی لغارسم سے عدد معلوم کرنا ہے، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جو لغارسم عدد صحیح مثبت رکھتا ہے، اصل عدد میں اس کے اعداد سیاہ ایک مرتبہ زائد ہوتا ہے. بس اگر لغارسم صفر ہے، اصل میں ایک عدد صحیح ہوگا، اور اگر ایک ہے تو دو، اور دو ہے تو تین، وہاں غلط، جیسے کل بھی علی بات آ گئی تھی. اور جو لغارسم کے عدد منفی رکھتا ہے، اصل اس کی عشریہ محضہ، یعنی کہ اس کا جواب صرف عشریہ میں آئے گا، بے عدد صحیح، یعنی کہ عدد صحیح نہیں آئے گا. اور عدد اصفار میں حمزہ اور عدد اصفار میں حمزہ عدد یہ میں لگ رہا ہے نا اصفار کے بعد، یا ہے بھی لگ رہا ہے نیچے اس کا شوشہ بھی ہے. اور عدد اصفار ہیں حمزہ عدد منفی لغار. اس کو دیکھا تو تھا. چل انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں اس لائن کا. یہ اگلی بارہ، ایک منٹ رکے میں اس کو پڑھوں، اگلی بارہ تو سو سکتا ہے پچھلا سمجھ آ جائے.
اچھا اچھا، اور عدد اسفار ہیں، اس کا تعلق پیچھے سے. اصل اس کی اشریہ بے محض بے اشریہ محضہ بے عدد صحیح ہے، اور عدد جو ہے وہ صفر ہے، زیرو ہے. اب یہاں سے حمزہ عدد منفی لغارسم سے ایک مرتبہ کم ہوتا ہے، یہاں سے ایک نئی بات ہے، میں پیچھے والی کو درس آگے سے جوڑ رہا تھا. بس اگر لغارسم مائنس ایک منفی ہے تو نہ صفر صفر ہوگا، یعنی حمزہ کے داہنے طرف عدد ہوگا. اور اگر دو منفی ہے، ایک صفر حمزہ کے پہلو میں ہوگا، اور تین منفی میں دو، اور چار میں تین، وہاں کذا. ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ عدد سے لغارسم لینے میں عدد کا لحاظ بغیر خیال حمزہ کے کرنا چاہیے، یعنی کہ حمزہ کا خیال نہیں کرنا چاہیے، اس کے بعد جو عدد ہے ان کا خیال کرنا چاہیے. اور بعد حصول لغارسم عدد صحیح مثبت یا منفی قواعد مذکورہ سے دریافت کرنا چاہیے. مثلا اب دیکھیے ایک اچھی لاجک پورے بیان کریں گے. اب دیکھیں یہاں پر نکالنا ہے نا، اس کو آگے بیان کریں نا مثال کے ساتھ. پہلے ایک مثال دیکھ لیں. سب کے اندر 18 ہے، اور 18 اور دو زیرو ہیں. دیکھیں پہلے یہاں پہ پورا 1800 ہے، یعنی کہ حمزہ سے پہلے سارا کے سارا عدد صحیح ہے. یہاں پر 180 عدد صحیح ہے، اس کے بعد ایک زیرو ہے. پھر یہاں پر 18 ہے اور دو زیرو اشاریہ کے بعد ہے، یعنی 18 بن گیا. پھر یہاں پر ایک ہے اور اشاریہ 800 ہے. اسی طرح یہاں پر پھر سارا کا سارا اشاریہ کے بعد آ گیا. پھر یہاں پر ایک زیرو پہلے لیا ہے، پھر یہاں پر دو زیرو پہلے لیا ہے. اس طرح سے سب کا لغارسم دیکھیں گے نا تو ایک ہی مناسبت سے چل رہا ہے. دیکھیں 1800 کا لغارسم کیا ہے؟ 255 27. دیکھیں اس کا بھی کیا ہے؟ 25. سب کا میں دو 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 پانچ ایک ہی ہے، سب ایک تبدیلی آتی جا رہی ہے. یعنی کہ جب دو زیرو ادھر ہے تو دو زیرو اگر پیچھے کیا پڑا تھا کہ جتنے اسفار ہوں گے تو ان سے زیادہ کیا یہ اس کی وہ آئے گی، کیا بول رہا نا، اس کا لغارسم بنے گا. تو یہاں پہ تین، ایک زیرو تھا تو دو، ایک بھی زیرو نہیں ہے تو ایک، اور عدد بھی ایک کم ہو گیا تو بلکہ اس کی اس کو یوں نہیں بولیں گے، اس کو یوں بولیں گے کہ ٹوٹل عدد کتنے. ٹوٹل عدد 4 ہے تو ایک کم ہوگا 3. ٹوٹل عدد 3 ہے تو ایک کم ہوا 2. اور ٹوٹل عدد 2 ہے تو ایک ہو گیا، ایک کم کیا، ایک بنا. اور ٹوٹل عدد ایک ہی ہے تو پھر زیرو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور کچھ بھی نہیں بچا تو پھر مائنس کے اندر چلے گیا. اور لیکن اس کے ساتھ کچھ ملا ہوا نہیں ہے نا. اور اگر اس کے ساتھ زیرو ملا ہوا ہے، ایک زیرو ہے تو اب یہاں پر ڈبل ہوگا، پیچھے سے نا کم ہوگا نا، اور یہاں پر ڈبل ہونا ہے. ایک زیرو نہیں ہے تو ڈبل ہو گیا. دو چار مطلب ایک عدد ہوں زیرو. گے تو لوگارتھم جی کیا آئے گا اشاریے سے پہلے؟ چار کس عدد کا؟ ہوں گے تو چار عدد کا، جیسے پہلی والی 4 عدد کا لوگ، مثال. 3 عدد صحیح کے ساتھ آئے گا. اچھا، چار کے ساتھ نہیں آئے گا؟ نہیں، اگر یہ 18,000 کر دیں تو اس کو پھر 4 آ جائے گا. پھر دیکھیں اس کے بعد ایک زیرو ہے تو اس کا لوگارسم 2 بن جائے گا. اب یہاں پر ڈبل ہوتا جائے گا، بڑھتا رہے گا. اور دو زیرو ہے تو اس کا لوگارسم 3 بن جائے گا. اب اس کو عبارت سے پڑھتے ہیں. مثلاً، اور یہ مثلاً کا تعلق یہ والی ہے نا ٹیبل کے ساتھ ہے. اب نا بات ہے یہاں پر، اور لغارسم سے عدد معلوم کرنے میں صرف لحاظ اشاریہ کا کرنا چاہیے بغیر عدد صحیح. پہلے اوپر کیا بیان کیا تھا اس کو ہم ایک یاد کرنے کے انداز سے پڑھ لیتے کہ لغارسم لینے میں عدد کا لحاظ بغیر خیال حمزہ کی کرنا چاہیے. کہ جب لغارسم لے رہے ہیں تو اس کے اندر صرف اور صرف عدد کا خیال رکھیں گے کہ بھئی اس سے پہلے کتنے ہیں تو اس کا ہمیں یاد ہو جائے. یعنی کہ جیسے 1800 ہے یا اس طرح سے یہاں پر ہو گیا تو اس صورت کے اندر ہمیں صرف اور صرف کیا کرنا ہے کہ اس سے پہلے والے کا خیال رکھنا ہے کہ اسی کے ذریعے آگے سارا بننا ہے. اور جب لغارسم سے عدد معلوم کرنا چاہ رہے ہوں گے تو لغارسم سے عدد معلوم کرنے میں اشاریہ کے بعد والے کا لحاظ کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والا تو آپ کو بس عدد بیان کرنے کے لیے کہ 3 آ رہا ہے +3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر 4 عدد ہوں گے، +2 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر 3 عدد ہوں گے،
प्लस 1 है तो उसका मतलब है कि वहां पे 2 आदाद होंगे, 0 है तो उसका मतलब 1 है, -1 है तो उसका मतलब कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां पर अदद कितना आएगा? असल अदद के अंदर आपने वैल्यू क्या लाओगे? वैल्यू हमें क्या लानी है, तो वो हमें अशारे के बाद देखने से पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 5 5 2 7 2 5 देखा तो हमें पता चला कि वहां पे 18 आएगा। तो कवायद मज़कूरा से हमजा रखना चाहिए। जिस तरह इन तमाम मिसालों के अंदर 2 5 5 7 2 2 5 को 18 के मुकाबिल पाया। अब हर 18 के मुकाबिल यही है कि इन तमाम लोगारिस्मों के मुकाबिल अदद सही यही 18 है, लेकिन अव्वल में अदद सही लोगारिस्म का 3 समझा कि अदद सही अदद में 4 यानी मर्तबा 1000 का है, जो पीछे हमने सारी इसकी वजाहत में अर्ज कर चुका हूँ, यानी 1800। और दूसरे में अदद सही 2 है, मालूम हुआ कि मर्तबा सदी में यानी सदी से मुराद 100, यानी जैसा ऐसे हम ये भी बोलते हैं ना फीसद, बोले यार इतने फीसद काम हो गया, तो फीसद का मतलब भी होता है सद का मतलब 100 और फी का मतलब 100 में से, यानी कि इतना फीसद काम हो गया, बोला 70% यानी 100 में से 70 काम परसेंट काम हो गया। तो ये फीसद भी हम ना 100 में का खुलासा होता है, गालिबन फारसी का लफ्ज़ है सद। पस 180.0 और तीसरे एक में पस एक मर्तबा दिहाई का होगा और अदद 18.00 होगा, और चौथे में सिफर है पस मर्तबा हाथ का होगा और अदद इस तरह से सारा होगा। 5वीं साल में एक मनफी हुआ कि मालूम हुआ कि अशरी महज है और अदद मुकारिन हमजा के बस अशारी 1800 होगा, और छठे में 2 मनफी है माइनस मनफी है, मालूम हुआ कि मुकारिन हमजा के एक सिफर है और आदत अशारिया 0.180 के यहाँ पे पता है कि 2 आ रहा है मनफी, और 7वीं मिसाल में कि -3 है तो इधर कितने आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। यहाँ से ये भी मालूम हुआ कि जिस तरह तन्हा अशारिया में आदत के दाहिने तरफ सिफर का एतबार नहीं, यानी अशारिया 1 और अशारिया 1.000 दोनों का हासिल एक ही है। इसी तरह इस जगह यमीन आदाद सिहा में किसके साथ कसरे अशारी ना हो, लुगारसम देने में सफरों का कुछ एतबार नहीं, यानी कि 1800 और 18 का एक ही है लुगारसम। लुगारसम एक होने से क्या मुराद है? लुगारसम एक होने से मुराद इनके अशारिया का बराबर होना है, याद रखिएगा। पूरे के पूरे लुगारसम का होना बराबर नहीं है, क्यों आगे ये बयान करेंगे कि इनका आदद सही तो चेंज होगा। 1800 का आदद सही क्या बनेगा, कौन बताएगा? 4 तीन। आदद तो कितने होंगे? 3, माशाल्लाह। और 18 का? एक। माशाल्लाह। तो यहाँ पर इनके ये जो एक लुगारसम एक होना बयान कर रहे हैं ना, इससे मुराद अशारिया का एक होना, ये ज़हन में रखिएगा, चाहे तो लिख लें। और इबारत जो है ये एक इसी मिनट, तरह इस जगह यमीन आदाद यानी कि सीधी तरफ वाला अशारिया की सीधी तरफ जहाँ पे आदत सही होते हैं ना, हाँ, लोगारिथम मालूम करने के बाद अदद सही जानने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। क्या अशारिया तो मालूम हो गया, अब अदद कितना लाए तो ये मतलब जानने के लिए जरूरत पड़ती है कि 1800 के मर्तबा 1000 में है। इसका इसके लोगारिथम का आदद 3 सही होगा, और 18 के मर्तबा अशरात में क्या आदद लोगारिथम का 1 होगा। वाला हादल क़ियासु, इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन करना चाहिए कि आदत से लोगारिथम लेने और लोगारिथम से आदत मालूम करने में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अब ये सारी की सारी ज़रूरतें ख़त्म हो चुकी हैं, अब कोई मसला नहीं होता। अब एक अच्छा पॉइंट बयान कर रहे हैं ना, एक जो है जो नई मालूमात खवास से कभी तकरीर बाला से मालूम हुआ कि उसूल के ज़रब से कुव्वतें बढ़ती हैं और तकसीम से घटती हैं। बस कुव्वतों को जमा कर देना उसूल को ज़रब देना है, कुव्वतों को जमा करना उसूल को ज़रब देना है, और कुव्वतों का तफरी करना उसूल का तकसीम करना है। मसलन सिलसिला 3 में 9 को 2 कुव्वत है और 81 को 4। आज कैलकुलेटर फिर से चले गया, एक मिनट रुकिए।
دیکھیے 3 میں 9 کو 2 قوت ہے، تو اب دیکھیے اس کی 3 کو اگر 4 قوت آپ کو میں کر کے دکھا دیتا ہوں کہ 81 کیسے ہے، اس طرح سے 81 آ گئی۔ اب کیا پتا چلا کہ 9 میں 2 قوت ہے اور 81 میں 4 قوت ہے، پس 4 + 2 6 قوت حاصل 729 ہوئی۔ اگر ہم 81 کو ضرب دے دیں 9 سے، 81 کی قوت کتنی ہے 4، 9 کی قوت کتنی ہے 2، ان کا جواب آ گیا 729۔ تو یہ جو جواب ہے یہ ٹوٹل 6 قوت، 3 کی 6 قوت کا جواب ہے۔ اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں، دیکھیے 729 کیا حاصل ہے ضرب 9 اور 81 کا ہے۔ اب اسی طرح مائنس کے اندر بھی کر دیں، وہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا، یہ اسی کو ہی مائنس کریں گے، اور 4 - 2 2 قوت 9 ہوتی ہے، حاصل قسمت 81 کی 9 پر ہے، کہ اسی طرح سے 729 کے اوپر یہ 81 کو تقسیم کر دیں گے تو 9 آ جائے گا۔ ایسے اس کو ملٹیپلائی کیا تھا تو یہ آ گیا تھا، اسی سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو جواب آ جائے گا۔ اور سلسلہ 10 میں 1000 کی قوت 3 ہے اور کروڑ کی 7، اس کے اندر آسان ہوتا ہے، جتنے زیرو ہے نا اتنی قوت ہے۔ مائنس جی والا کب استعمال ہوگا؟ ڈیوائڈ کے لیے؟ نہیں، یہ ساری پاورز کی باتیں چل رہی ہیں، یہ جنرلی یہ ہمارے جیسے عمومی استعمال میں نہیں آتی۔ نہیں، ویسے یہ مائنس والا کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بھئی جس طرح سے قوت مثبت ہوتی ہے، اسی طرح قوت منفیہ بھی ہوتی ہے، تو دونوں بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جواب وہی نکلے گا جو ہم نے ابھی 729 نکالا ہے۔ نہیں، اب 729 سے ڈیوائڈ کریں گے نا بھائی، اب وہ تھوڑی ہوگا۔ چلے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیے اس کو اس سے ڈیوائڈ کیا 9 جواب آ گیا۔ اسی طرح ٹوٹل قوت 4 تھی، اس سے 2 کو مائنس کیا تو یہاں پہ بھی 2 جواب آ گیا۔ 2 جواب آیا تو 2 قوت 9 ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلے دو جی قوت میں ہوتی ہے، اسی کا مراد ہے 3 کی جو 2 قوت ہوتی ہے وہ 9 جواب آتا ہے نا، جیسا بھی اب کر کے دکھایا تھا۔ دیکھیں 3 اس کی 2 قوت ہوئی، پاور، قوت سے مراد پاور ہے، کل میں نے عرض کیا تھا 9 آ گیا، یعنی کہ 3 کو جب 3 سے ضرب دیں گے تو جواب 9 آئے گا۔ ٹھیک ہے، جی اور اب یہ جو 1 اور 10 کی ہے نا یہ بہت آسان ہے، جتنے زیرو ہے نا اتنی قوت ہوں گی، کوئی ایک بھی زیرو نہیں ہے تو قوت زیرو، یعنی 1 کی قوت 0 ہے، پھر جتنے زیرو آتے جائیں گے اتنے زیرو۔ کروڑ کے اندر 7 زیرو آتے ہیں، یہ بھی پتہ چل گیا، تو اس کی قوت کتنی بنے گی 7 ہے۔ تو 1000 کو کروڑ سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو صورت کے اندر کیا ہے کہ یہ 10 قوت بن جائے گی۔ اب پہچانیں گے کیسے کہ 3 کو 7 سے ملٹیپلائی، 3 قوت کو 7 قوت سے ملٹیپلائی کیا ہے تو ان کی قوت آپس میں پلس کر دیں گے کہ بھائی اتنی ہمارے پاس 10 قوت اس کی بن جائے گی، یعنی کہ 10 ارب ہوا۔ اور 7 - 10 3، اچھا یہاں پر بھی اسی طرح سے تھا نا کہ میں نے پہلے اس کو 4 - 2 پڑھ دیا تھا، یہ 2 - 4 ہے،
3 میں قوت 1000 کی ہے، حاصل قسمت 10 ارب کا کروڑ پر ہے، اور جب کسی اصل کی قوت 2 میں ضرب دیں حاصل قسمت مجذور یعنی مربع اس اصل کی ہوتی ہے، اور اگر 3 میں ضرب دیں تو قوت مقام ہوتی ہے، اور 4 میں قوت مال کی، وہاں کذا، اور اگر 2 پر تقسیم کریں حاصل جزر اس عدد کا ہوگا، 3 پر جزر الکعبہ کعب، اور 4 میں جزر المال، یہ وہی اسکوائر روٹ ہوتا ہے نا، یہ اس کی بات آ جاتی ہے، یہ سارے پاورز لگتی ہیں، اور یہ سارا اسکوائر روٹس ہوتا ہے، یہ جو آپ نے اس میں استعمال بھی کیا ہوا ہے یہ۔ اب 4 دو قوت 4 ہے، ٹھیک ہے جی، تو 4 کا اسکوائر روٹ 4، یہ 2 ہوگا کہ اس نے 2 کو 2 سے اس کو آدھے سے اس کی کیا سمجھے، اس کی 2 قوت سے اس کو تقسیم کیا ہے۔ ساری اسکول کی باتیں 9 10 کلاس کی۔ وہاں کا تھا مثال 2 کی قوت 2 ہے، 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 4 قوت 10,000 کی ہے، مربع 100 کا ہے، اور 3 ملٹیپلائی بائی 2 کی 6 قوت ہے 10 لاکھ کی کے مقام 100 کا ہے، اور 4 ملٹیپلائی بائی 2 8 قوت 10 کروڑ کی، مال اس کا ہے، اور 2 ڈیوائڈیڈ بائی 8 4 قوت 10,000 کے جزر اس کا کروڑ ہے، اور 4 ڈیوائڈ بائی 8 کے 2 قوت 100 کی رکھتا ہے، کہ جزر المال اس کا 3 ڈیوائڈیڈ بائی 6 2 قوت 100 کی ہے، جزر الباب 10 لاکھ کا ہے۔ وہاں کا لوگارثم کا بہت بڑا نفع یہ ہے کہ ضرب و تقسیم، میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ضرب و تقسیم کے بڑے بڑے لمبے اعمال نہایت آسانی کے ساتھ جمع و تفریق سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ استخراج لوگارثم سیاہ کا صفر سے غیر متناہی تک متصاعداً مثبتاً اور متنازل منفیاً صرف فرض سے متعین ہوتا ہے، اور ان سیاہ کو انگریزی میں کیئر کہتے ہیں، اور جو عدد کے ان 2 عمل قوت کے درمیان واقع ہوگا یقیناً اس کا لوگارثم ان دونوں کا صحیح لوگارثموں کے درمیان ہوگا۔ مثلاً 1 کی قوت 0 ہے اور 10 کی قوت 1، پس 2 سے 9 تک جملہ اعداد کا لوگارثم 0 اور 1 کے درمیان یعنی 0 مال اشاریہ ہوگا۔ اور 10 کی قوت 1 ہے اور 100 کی 2، پس 11 سے 99 تک کا لوگارثم 1 اور 2 کے درمیان یعنی 1 مال اشاریہ ہوگا۔ استخراج لوگارثم کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ قاعدہ بنایا جائے جس سے خود لوگارثم بنا سکیں اور لوگارثم کی کتاب کی ضرورت نہ رہے، مگر اس میں طوالت ہے اور کوئی ضرورت بھی نہیں کہ چھپی ہوئی کتاب اس کی موجود ہے، اور اس کا منگانا جیب ذیل وغیرہ کی جدولوں کے لیے ضروری ہے، تو اس میں تضییع اوقات کی حاجت نہیں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ لوگارثم والی کتاب سے عدد کا لوگارثم نکالنا اور لوگارثم کا عدد معلوم کرنا۔ میں اس جگہ اسی کا قاعدہ لکھتا ہوں، وباللہ التوفیق۔ پھر یہ اب اس کی حاجت ہے نہیں، منار التوقیر میں بھی یہی بحث آئی تھی تو ہم نے فی الحال اس کو اسکپ کر دیا تھا کہ بہت لمبی 4 5 صفحات تک چل رہی ہے، تو اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ پھر یہ ظاہر سی بات ہے جب ہی سمجھ آئے گی جب ہمارے پاس جدول ساری موجود ہو۔ یہ دیکھیے یہاں سے نئی باتیں ہیں کچھ۔ فائدہ، اگرچہ خطوط معتبرہ 10 ہیں مگر ان میں ام الخطوط جیب ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ متقدمین اس کو تخمینیہ سے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ فاضل غیاث الدین جمشید کاشی اسناد سلطان الغ بیگ بن مرزا شاہر، پتہ نہیں کیوں ہے یہاں پر شاہ رخ، یا تو ہوگا
بن امیر تیمور کو اللہ تعالیٰ نے برہان طریق پر اس کے نکالنے کی توفیق دی اور انہوں نے ایک جدول تیار کی، متاخرین نے انہی کا اتباع کیا۔ اس کے بعد تمام خطوط کا جیب سے نکالنا آسان ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے، اس کا نام ہے، میرے پاس یہ بھی شاید میں گروپ میں بھی سینڈ کر دیتا ہوں، المعانی المجلی، اس طرح سے اس کا نام ہے، المعانی المجلی للمغنی والذلی۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ علم مثلث کے اوپر پورا اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے اور فارسی زبان میں ہے اور بہت نہایت تحقیقی ہے۔ میں اس کا مخطوطہ گروپ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی رائٹنگ اگر ہو، غالب امکان تو یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو کسی سے لکھوایا ہوگا یا پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی خود کی رائٹنگ ہوگی۔ لیکن وہ جو غیاث الدین جمشید کاشی انہوں نے جو نکالا تھا تو وہ تھا ستینی نظام میں۔ فرنگیوں نے پھر جو یعنی بات کرنا انگریز ہے، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی پورا ٹاپک ہے، پتہ نہیں شاید میں نے اس پہ پہلے گفتگو نہیں کی، شاید تھوڑی بہت کی ہے، کہ اصل جو کام ہماری جو ہے نا، یہ جیب وغیرہ بھی دیکھیں نا، سارے عربی کے نام ہے، تو یہ ہمارے بزرگان دین علیہم الرحمٰ نے ساری چیزیں ایجادات کی اور تمام سارے کام کیے۔ آج سائنس اسی کا ہی صدقہ کھا رہی ہے اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے سارے کام کیے۔ یعنی کہ یہ وہ دور ہے کہ اس کا میرے ایک دو کو درس بھی کیا ہوا ہے کہ یورپ کا یہ وہ دور تھا جس میں مسلمان ترقی کر رہے تھے کہ یورپ اس وقت نہانے کو برا سمجھتے تھے۔ اسلام ایک کتاب ہے کہ اسلام کے یورپ پر احسانات، تو وہاں پر پورا بیان کیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ملکہ انڈیا آ گئی تھی، ہندوستان آئی تھی، تو اس نے دیکھا یہاں پر تو بڑے بڑے حمام بنے ہوئے، لوگ روز نہاتے ہیں، اس کو بڑا تعجب ہوا تھا اور اس نے باقاعدہ وہاں پر یورپ جا کر اس بات کو کوٹ کیا تھا وہاں پر کہ میں نے ایک ایسی جگہ گئی ہوں کہ جہاں پر لوگ روز نہایا کرتے ہیں، اور ادھر جو تھے نا وہ پورے مطلب سالوں تک نہانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا یورپ میں۔ یعنی کہ یورپ کو نہانا ہندوستان نے اور مسلمانوں نے سکھایا ہے، لیکن آج یہ مسلمانوں کا جو ایک اتنی بڑی خدمات ہے نا، اس کو اگر آپ کبھی بھی سائنس کی جو ابھی کی کتاب ہے نا، ان کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہیں گے مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے، تو اس کو بیان کرتے ہیں ڈارک ایج ایرا کے نام سے، ڈارک ایج، ڈارک ایرا، کہ یعنی کہ اندھیرے کی دنیا، اندھیرے کا سفر، کہ جب جس نے کچھ نہیں گویا کہ وہ سارے کام کسی نے بھی نہیں کیے نا۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو سارے کے سارے کام، یعنی کہ یہ شیمپو کس نے بنایا ہے، یہ کتنی جو اہم چیزیں ہیں، دوائیں کس نے ایجاد کی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کے اندر جو نام ہے وہ ہمارے انہی کا ہی ہے۔ ایک اگر مجھے تیری ایک گروپ آئی تھی، اور انشاءاللہ اگر وہ ملتی ہے بھیجوں گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کتنی چیزیں ہمارے مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں۔ اسی طرح سے افہام و تفہیم ان کا رسالہ ہے، بہت اچھے مصنف ہے، نام ان کا اچانک ذہن سے نکل گیا، میں دیکھ لیتا ہوں، چلے ابھی تو ٹائم نکل جائے گا گفتگو میں۔ تو ان کی بہت اچھی تحریر، تو انہوں نے پورا اس کا ایک اچھا اس کو بیان کیا ہے۔ ان کی کتابیں مجھے بہت اچھا، بہت ان کی علامہ اسید اللہ کو بم بلاسٹ کے اندر مارا گیا تھا، تو گولی سے مارا گیا تھا، بم بلاسٹ کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا۔ بہترین مصنف ہیں اور بہترین ان کا علم ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے ان کے مقالے جاتے، دو ان کی کتابیں انشاءاللہ وہ مجھے یاد دلائے تو میں بھیج بھی دوں گا۔ خیر کئی اور چلے گئی بات، تو یہ انہوں نے اس کو فرنگیوں نے ستینی نظام میں کیا، تو ہمارے علماء نے اس کو ستینی نظام میں کیا تھا، پھر اس کو وہ عشری نظام میں لے گئے، پھر یہ فرنگیوں کی کتاب تو بآسانی سے مل سکتی ہے۔ پھر یہ سارا کا سارا اس کو بیان کیا ہوا ہے کہ ایک یہ بات دیکھ لینا، تحویل کا قاعدہ، اس کے اندر جو ایک یہ پوائنٹ ہے نا، یہ بہت اچھا ہے اور ایک کام کا بلکہ پورا پڑھ ہی لیتے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اعداد ستینی کو یا دقیقہ یعنی کہ 10 دقیقہ میں ضرب دے، مرفوع جس قدر آتا جائے اٹھاتے جائے۔ یہ وہی والی بات کہ 10 سے ضرب دینے والا تھا نا، اشارے کی طرف تحویل کرنے کا طریقہ ہے۔
کہ ستینی سے اشاری کی طرف تعویل کرنے کا 10 سے ضرب دیتے جائیں، ایک ہی کو لیتے جائیں. وہ جو پورا آپ کو میں نے طریقہ عرض کیا تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے حل بھی کیا. اس لیے کہ جداول اصلیہ میں مرفوع کو ایک قرار دیا، اور جداول اصلیہ کو لغارسمیہ میں تحویل کا یہ قاعدہ ہے کہ اصلیہ کا لغارسم قاعدہ گزشتہ سے لے کر 10 کا اضافہ کرے. یہ فرق ہے بزرگان دین علیہ الرحمہ اور اصل لغارسم میں. اصل جو لغارسم ہے نا وہ نارمل ہوتا ہے، لیکن ہمارے بزرگان دین جو قاعدہ لغارسم استعمال کرتے ہیں نا وہ مختلف ہے. وہ +10 کرتے ہیں. آگے اس پر کلام فرما رہے اور اس کی نا فوائد بتا رہے کہ 10 کیوں پلس کرتے ہیں. یہ اضافہ گویا 2 فائدے کی غرض سے کرتے ہیں. اول یہ کہ عدد جب تک مرفوع تک نہیں پہنچتا 20 لغارسم کا جو ہمیشہ منفی ہوتا ہے. یہ مجھے لفظ سمجھ نہیں آیا کہ 20 لگ رہا ہے یا پھر کیا ہے یہ، اگر کسی اور کو سمجھ آئے تو بتائیے گا. اور مرفوع پر کے ایک ہے 0 ہوتا ہے، یعنی کہ مرفوع سے کم جب تک ہوگا تو اس صورت کے اندر جو لغارسم بنے گا وہ منفی بنے گا، اور جب ایک مرفوع ہوگا تو 0 ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر جا کے بڑا ہوتا ہے. اور جیوب میں مطلقاً اور سہام میں 90 تک اور وطر میں 60 تک اور ذل میں 45 تک یہی حالت رہتی ہے. پس 10 صحیح بڑھا کر مثبت کر دیا. تو آپ کو ایک اس کی مثال دکھا دیتا ہوں. بھائی دیکھیں یہ لغارسم لیا ہم، لغارسم مطلب جیب لے لیتے ہیں نا، لغارسمی جیب 25 درجے کی ہے. اب دیکھیے گا جواب کس میں آئے گا. آپ کو اگر فارمولا یاد ہو تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کے یہاں پر +10 کرتے ہیں جو لغارسمی جیب لینے کے اندر. تو کیا ہوتا ہے یہ مائنس کے اندر 9 میں آ جاتا ہے. حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ منفی ہے. اچھا جب ایک اور بات کہ قاطع منحت، آگے اس پہ بھی کلام آئے گا، ہاتھوں ہاتھی دکھا دیتا ہوں میں. قاطع منحت کے اندر ہم +10 نہیں لگاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مائنس میں آتا ہی نہیں ہے. یہ ایک بریکٹ کے اندر آئے گا، یہ مائنس میں آتا ہی نہیں ہے. سیکینڈ جسے کہتے ہیں زبدۃ توکید کے فارمولے میں جو ہوتا ہے، منار توکید کے فارمولے میں جو ہوتا ہے، سیکینڈ ارض قاطع ارض دونوں ایک ہی بات ہے. تو یہ اس کے اندر ایک حاشیہ بھی تھا، غالباً محمد علی بھائی نے پوچھا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو میں نے کہا تھا کہ بعد میں کبھی آئے گی. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ اس کے اندر یہ پلس کے اندر آتا ہی نہیں ہے. تو بلکہ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا زبدۃ توکید اور منار توکید ان میں سے کسی میں یا تو دونوں میں، کہ جب ابتدائی والا پیج ہے نا بود فوقانی والا اور یہ والا، اس کے اندر حاشیہ ہے. دونوں ہی کتابوں مجھے یاد آ رہا ہے. تو وہاں پر یہ حاشیہ ہے کہ قاطع منحت کے اندر +10 نہیں کرتے. اوپر بیان کیا تھا +10 کرتے تمام میں، تو نیچے وضاحت کرتے تھے کہ قاطع کے اندر 10 پلس نہیں کیا جاتا. تو میں نے 10 صحیح بڑھا کر مثبت کر دیا اور جمع تفریق میں مثبت و منفی کے لحاظ سے چھٹکارا پا لیا کہ جمع و تفریق کر رہے ہوتے ہیں تو پھر منفی ہوتا ہے تو ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے. تمام کی تمام ہی مثبت ہو جائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. دوم یہ کہ اعمال میں اکثر منحت کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ -10 کرنا پڑتا ہے نا لغارسم کی ویلیوز کے اندر. تو اب -10 کر رہے ہوتے ہیں تو اب یہ کہلاتا ہے منحت کرنا، یعنی کہ 10 کم کرنا. تو اب جب 10 کم کرتے تھے پہلے ہی مائنس سے مزید 10 کم کرنا یہ اور مشکل کام ہو جاتا تھا. تو ہم پہلے سے اس کو +10 کر لیتے تھے، پھر اس سے -10 کرنا آسان ہو جاتا تھا. بالجملہ خطوط کے لغارسم وہی لغارسم عام اصلیہ بے اضافہ 10 صحیح ہے، بس سیم ہی ہوتے ہیں دیگر لغارسم سے، بس 10 کا فرق ہوتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب منار التوقید کے اندر یہ آیا تھا کہ لغارسم کو عدد صحیح کے اندر تعویل کرنا ہو، تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ کتاب والا تو میں نے چھڑوا دیا تھا، لیکن کیلکولیٹر سے کر کے بتایا تھا کہ پہلے -10 کریں اس کے بعد اینٹی لغارسم لگائے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر 10 پلس کیا ہوا ہے، تو آپ وہ جو اضافی بڑھایا ہے اس کو کم کرنا پڑے گا، پھر اس کا اینٹی لغارسم لینا ہوگا. جیب اور جب ہو جائے گا پھر اس کی ساری مثالیں دی ہوئی ہیں اور آگے والی باتیں اضافی ہیں.
اچھا میں نے منحد یہ کہہ دیا نا کہ 10 مائنس کرنا ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ منحد کا مطلب 10 کا مائنس کرنا نہیں ہے، 10 کو بڑھانا ہے، بڑھانا ہوتا ہے. تو وہ وہاں پہ بات ہے کہ اس کی وضاحت کو چینج کر لیں، اگر لکھا ہوا ہے یا اس کو بھی جو بھی کیا ہے. تو وہاں پر جو پیچھے بات آئی تھی نا کہ اکثر منحد کرنے کی عادت پیش آتی ہے، تو وہ یہ تھی کہ ہمیں اکثر +10 کرنے کی عادت پیش آتی ہے، تو اس کو ہٹا دیتے ہیں -10 کر کے. منحد کا معنی یہ ہے کہ عدد صحیح میں 10 لکھا ہوا، تو منحد کا معنی یہ، تو یعنی کہ 10 صحیح بڑھا دیا. تو یہ بیان کریں کہ قاطع منحد، اس کو انگریزی میں سیکنڈ کہتے ہیں. اس کی جداول جو بھی آپ انہیں جداول دیکھیں گے نا تو اس کے اندر 10 لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی +10 کیا ہوا ہوتا ہے. تو فرما رہے اس کو کلام دل سمجھے، صرف اشاریہ تک لیں. پھر جدول اوقات اس کی وہ آگے آ رہی ہے، فرما رہے ہیں اس کے میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. ٹائم کم ہے، سوچا تھا کہ مکمل کر لیں گے اس کو. دو منٹ لیتے ہیں مغرب میں. یہاں پہ پہلے بیان کریں گے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے کافی 12-14 کتابیں منگوائی، 4-5 ہو کر دک ہو کر پھر پوری کتاب نقل کر لی، یعنی کہ اس طرح سے ایک نئی کتاب پوری انگریزی میں 12 صفحات پر ہوتی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ جو لینا تو یہ چاہتا ہے کہ میں، کیونکہ کوئی بھی اثر 3 بجے سے پہلے نہیں ہوتی اور کوئی بھی حصہ فرما رہے ہیں کہ ہندوستان کے 8 بجے کے بعد نہیں ہوتی، تو انہیں تو چاہتا ہے کہ میں 3 بجے سے لے کر 8 بجے تک کے یہ جدول اوقات لکھ رہے تھے. بولا لیکن میں نے تمام گھنٹوں کی لکھ دی تاکہ پوری دنیا کے لیے بروکار لایا جا سکے. اس کی جدول ابھی آگے آنی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. پھر فائدہ میل کی جدول جس طرح المینک میں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح زیج بہادر خانی میں بھی ہے. فرق اس میں ہر روز کی دی ہوئی ہے اور زیج میں درجہ تامہ کی. نیز لغارسم ذل اول اور لغارسم قاطع منحد کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا ان تینوں جدولوں کا بھی لکھ دینا میں مفید خیال کرتا ہوں. آگے جدول آئیں گی 50-60 صفحے تک. پھر جیب اور جیب تمام کی جدول اعلیٰ حضرت اپنی تحقیق سے اس طرح تیار فرمائی ہے جس میں سے ایک دقیقے کی جیب نکل سکتی ہے، اور اعمال میں بعض اوقات ستینی کو اشاریہ کرنے اور اشاریہ کو ستینی بنانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ان سب چیزوں کی جدولیں لکھ دینا طالب کے لیے از حد مفید ہے. نیز اوقات طلوع غروب نجومیہ بریلی درجات تامہ کا لکھ دینا معلومات میں ایک بہت بیش بہا اضافہ کرنا ہے، اس لیے سب جدول اوقات کے بعد درج کی جاتی ہیں. اب یہ جدول اوقات آ گئی، یہ اس کا طریقہ آپ جانتے ہی ہیں، ہم نے اس کے اندر سارا توقید کے اندر اس کو سیکھا تھا. یہ گھنٹہ اوپر سے لیں گے، منٹ سیکنڈ کہاں سے لیں گے، ساری گفتگو. یہ جدول اوقات چلتی رہیں گی. یہ دو ایک ساتھ چلے نا، پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں. ایک اوپر سے چل رہی ہے 11 سے 12 اور ایک نیچے سے چل رہی ہے. پھر یہ برج حمل، برج میزان، یہ دیکھ بسوان جن کی مہارت دیکھیں. لوگ مطلب میل کیا ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے میل کی؟ 21 مارچ سے، یعنی برج حمل سے. اور یہ والے اس میں بھی 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور وہاں پر بھی جنوب میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی مانا وہاں سے شروع فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ مائنس میں ہوتا ہے. تو یہاں پر دونوں ایک ساتھ بیان کرتی ہیں، کمال دے گا. یہ میل اسی طرح بیان کرتے، اور یہ بروج مقانیہ چل رہے ہیں. چلیں ٹائم کافی ہو گیا، تو انشاءاللہ اس جدول کے میں آپ کو مزید باتیں عرض کرتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ